کا وہ ذکر ہم نے سنا تھا کہ جس میں وہ ایک میدان کے اندر رہے تقریباً 40 سال، اور اس میدان میں ایک تو اللہ نے ان کو اوپر بادل کا سایہ کیے رکھا، اور دوسرا ان کو من اور سلوہ یہ کھانا عطا ہوتا رہا۔ تو یہ جو من اور سلوہ جو کھانا تھا یہ رات کے وقت نازل ہوتا تھا، اور صبح کے وقت یہ لوگ جا کر اس کو لے لیتے تھے، اور پھر اس طرح ان کے ایک دن کا یہ کھانا ہو جاتا۔ پھر کیا ہوا کہ اب یہ ان کو ملتا رہا ایک عرصے تک۔ کچھ دن ایسے جب گزرے تو پھر ان کے ذہن میں یہ بات ہے ایک دن کہ یار ایسا کرتے ہیں، آج جو ہے 2 دن کا جمع کر لیتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کل نہ ملے۔ تو جب یہ بات ذہن میں آئی تو انہوں نے پہلے تو روزانہ 1 دن کا حکم تھا نا کہ بھائی تمہارے لیے جتنا 1 دن کے لیے کافی ہوتا ہے اتنا ہی لیا کرو، اور اللہ پر توکل کرو، اللہ تمہیں ہر دن عطا فرمائے گا۔ لیکن ان کے یوں ذہن خراب ہو گئے کہ پتہ نہیں کل ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ تو اس طرح انہوں نے کیا کیا، 2 دن کا جمع کر لیا۔ جب 2 دن کا جمع کیا تو جب انہوں نے رات کو وہ کھانا رکھا اپنے پاس، اس کے اندر جو گوشت تھا بالخصوص یہ اس رات کو خراب ہو گیا۔ تو اس سے پہلے گوشت خراب نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن جس دن انہوں نے اس کو جمع کر کے رکھا اس دن کے بعد سے پھر گوشت خراب ہونا شروع ہو گئے، اور پھر ان کے اوپر سے وہ کھانا بند کر دیا گیا کہ اب جو ہے تمہیں یہ نہیں ملے گا، کہ کیوں کہ تم نے اللہ کی ذات پر توکل نہیں کیا ہے، اس وجہ سے اب یہ تمہیں عطا نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جب یہ کھانے ان کو مل رہے تھے ساتھ ساتھ یہ اس طرح کی باتیں بھی انہوں نے شروع کر دی کہ اب ہمیں روزانہ ایک ہی کھانا ملتا، ہم ایک ہی کھا کھا کے تھک گئے ہیں، اک گئے ہیں، اب کچھ اور ہونا چاہیے۔ پھر جب یہ کام ہوئے کھانے ان کو بند کر دیے گئے، اب پھر ان کو کہا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اب جاؤ فلانے علاقے میں چلے جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور وہاں تم جا کر جو کھانے یہ اللہ تمہیں عطا کر رہا ہے یہ کھاؤ بلا روک ٹوک، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اور جب وہاں جانا ہے تو وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، تم نے اس دروازے سے جب گزرنا ہے تو سجدہ کرتے ہوئے گزرنا ہے، مطلب یہ تھا جھک کر جانا ہے۔ لیکن ان میں سے بھی ایک قوم ایسی تھی کہ جو سجدے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، تو انہوں نے بجائے کہ سجدہ کر کے گزرے یہ پاؤں کے بل گزرے، پہلے پاؤں اندر رکھے اور پھر سیدھے ہو کے گزر گئے۔ ان کو اس وقت کہا قولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، کہ اگر تم سجدہ کر کے جاؤ گے تو پھر اس طرح تم ایک دوسرے سے کہتے بھی رہو کہ تمہارے لیے ہم مغفرت کریں گے، اور تمہیں اس مغفرت میں سے اللہ حصہ بھی عطا فرمائے گا، اور وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جو احسان کرنے والے لوگ ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے احسان کو اور بڑھائے گا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، ان سے کہا تو یہ کہ نا سجدہ کرتے ہوئے گزرو، تو جو ان میں ظالم لوگ تھے انہوں نے ہماری اس بات کو بدل دیا جو ان کو کہا گیا تھا۔ پر جب یہ ہوا تو فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو پھر یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ نے ان پر وہ جو ظلم کرنے والے لوگ تھے آسمان سے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، اور سبب کیا بنا، بما كانوا يفسقون، جو انہوں نے وہ فسق کیا، جو اللہ کی نافرمانی کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کا حکم ہے جب ہم اس کے خلاف کرتے ہیں تب ہی اللہ کی طرف سے پکڑ بھی ہوتی ہے، اور ان لوگوں نے بھی چونکہ ایسا ہی کیا تو اس گناہ کی وجہ سے جو اللہ کی بات کو بدلا اس کی وجہ سے پھر کی پکڑ بھی ہوئی۔ تو
تو یہ جو بنی اسرائیل والے تھے، ان کی جس طرح پیچھے انعامات کا ذکر ہوا ہے نا کہ اتنے اللہ نے انہیں انعام عطا فرمائے، اسی طرح پھر ان کے اوپر جو عذابات آئے ہیں وہ بھی جگہ جگہ بیان کیے گئے ہیں. یعنی کسی جگہ تو ان کے اوپر آسمانوں سے آگ بھی برسی، کسی جگہ پر پتھر بھی برسے، کسی جگہ پر مینڈک کی بارش ہوئی، کسی جگہ پر بچھو ان پہ گرائے گئے. اس طرح کر کے مختلف قسم کے پھر عذابات بھی ان پر ہوتے رہے. اور ان کا وجہ کیا بتائی، سبب کیا بتایا، بما کانوا یفسقون، جو تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو. اب نافرمانی کی وجہ سے جو پکڑ ہوتی ہے وہ اصل میں عذاب ہوتا ہے، اور جو نیک لوگوں پر آتی ہیں آزمائشی ہوتی ہیں وہ ان کا امتحان ہوتا ہے. تو صرف یہ ایک تھوڑا مسئلہ اس میں ہوتا ہے کہ اب ہم جج کیسے کریں، پتہ کیسے چلے یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے. تو پھر یہ پتہ اسی طرح چلے گا کہ لوگوں کو دیکھا جائے کہ لوگ کیسے ہیں. اگر نیک لوگ ہیں وہاں پر تو سمجھو ان پہ آزمائش ہے، اور اگر وہاں نافرمان لوگ ہیں تو پھر سمجھ میں آ جائے گا یہ آزمائش نہیں بلکہ ان کی پکڑ ہے، ان پر عذاب ہے. تو یہ ہے ایک مشکل کام، لیکن ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اعتبار سے سوچنا چاہیے کہ بھائی میں کیسا ہوں، اور میرے اوپر جو آزمائش آئی ہے وہ واقعی آزمائش ہے یا میرے کسی گناہ پر میری سزا ہے. تو یہ ہر بندے کو اپنے اعتبار سے سوچنا چاہیے. اللہ عمل کی توفیق.